औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ाहिदा अंसार और मैं बात कर रही हूँ मिर्ज़ा साहब के दावाजात के ऊपर। मिर्ज़ा साहब ने जब किताब मजमूआ इश्तहारात लिखी तो इनको शोहरत हासिल हो गई, जिसके जवाब में पंडित लेखराम ने आपको लिखा कि अगर आप हमें इश्ताल ना दिलाते तो हमें इस्लाम पर कलम उठाने का ख्याल तक नहीं आता। मिर्ज़ा साहब को इस किताब मजमूआ इश्तहारात से शोहरत हासिल हुई थी, जैसा कि वो खुद लिखते हैं। हकीकतुल वही किताब का नाम है और इसके सफ़ा नंबर 211 पे है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 220 इसका है। लिखते हैं, हमारी माश और आराम का तमाम मदार हमारे वालिद साहब की महज एक मुख्तसर आमदनी पर था और बैरूनी लोगों में एक शख्स भी नहीं जानता था, और मैं एक गुमनाम इंसान था जो कादियान जैसे वीरान गांव में ज़ाविया गुमनामी में पड़ा हुआ था। 1885 तक मिर्ज़ा साहब मुजद्दद और मामूर होने का दावा कर चुके थे। कहते थे कि जैसे कि हर सदी में एक मुजद्दद आता है, मैं वैसा ही एक मुजद्दद हूँ। मिर्ज़ा साहब और हकीम नूरुद्दीन के दरमियान ख़त व किताबत 1885 से जारी थी। हकीम नूरुद्दीन ने मिर्ज़ा साहब को एक ख़त लिखकर मशवरा दिया कि आप मसीह का दावा कर दें। इसके जवाब में मिर्ज़ा साहब ने हकीम नूरुद्दीन को जो ख़त लिखा वो मकतूबात अहमदिया जिल्द पंजम हिस्सा 2 में दर्ज है, जो कि 24 जनवरी 1891 को लिखा गया। लिखते हैं, जो कुछ आम मखदूम ने तहरीर फरमाया है, ये अगर दमिश्की हदीस के मस्ताक को अलहदा छोड़कर अलग मसीह का दावा ज़ाहिर किया जाए तो इसमें हरज क्या है। दर हकीकत इस आजज़ को मसीह बनने की कुछ हाजत नहीं। ये बनना चाहता है कि खुदा ताला अपने आजज़ और मतीय बंदों में दाखिल कर लेवे, लेकिन हम इब्तला से किसी तरह भाग नहीं सकते। खुदा ताला ने तरक्यात का ज़रिया सिर्फ इब्तला ही रखा है। ये जो कह रहे हैं ना कि अगर दमिश्की हदीस के मस्ताक को अलहदा छोड़कर अलग मसीह का दावा ज़ाहिर किया जाए। अब बात यह है कि इनको पता था कि हदीस में है कि दमिश्क की मशरक़ी जानिब के सफ़ेद मीनारे पर इमाम महदी का ज़ुहूर होना है, मतलब कि जहाँ उन्होंने पैदा होना है वहाँ सफ़ेद मीनारा होना है। इसलिए उन्होंने कहा दमिश्की हदीस के मस्ताक को अलहदा छोड़कर अलग मसीह का दावा ज़ाहिर किया जाए। ये प्लानिंग कर रहे थे मौलवी नूरुद्दीन के साथ मिलकर। फिर खुद ही एक आयत कुरानी का जिक्र करते हैं, कह रहे हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अहसबन नासा अन यतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। तर्जुमा है इसका, क्या लोगों ने गुमान कर रखा है कि वो ईमान का दावा करके रह जाएंगे और आजमाए नहीं जाएंगे। ये जो बातें मौलवी नूरुद्दीन के साथ मिलकर कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये मौलवी नूरुद्दीन को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो वही करूँगा जो खुदा ताला मुझसे कहेगा। लेकिन वैसे इनको मौलवी साहब का ये आइडिया बहुत पसंद आया है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने मसीह होने का दावा कर दिया। दावा इस तरह से करते हैं, फ़तह इस्लाम किताब लिखते हैं जिसका चैप्टर है बयान मसीह मौत। इसके सफ़ा नंबर 6 पे लिखते हैं, जो कि 1891 में इन्होंने एक ख़त था जो कि लिखा इन्होंने मौलवी नूरुद्दीन को। लिखते हैं, हज़ार तर हज़ार शुक्र का मकाम और ईमान और यकीन को बढ़ाने का वक्त है कि खुदा ताला ने अपने फजलो करम से अपने वादा को पूरा कर दिया और अपने रसूल की पेशन गोई को पूरा करके दिखलाया, बल्कि आइंदा के लिए भी हज़ारों पेशन गोइयों और ख़वारक का दरवाज़ा खोल दिया। अगर तुम ईमानदार हो तो शुक्र करो और शुक्र के सजदात बजा लाओ कि वो ज़माना जिसका इंतज़ार करते करते तुम्हारे बुज़ुर्ग आबा गुज़र गए और बेशुमार रूहें इसके शौक़ में सफ़र कर गईं, वो वक्त तुमने पा लिया। इसकी कदर करना या ना करना, इससे फ़ायदा उठाना या ना उठाना तुम्हारे हाथ में है। मैं इसको बार बार बयान करूँगा और इसके इजहार से मैं रुक नहीं सकता। मैं वही हूँ जो इस्लाह खुल्क के लिए भेजा गया था, दीन को ताज़ा तौर पर तुम्हारे दिलों में कायम कर दिया जाए। मैं इस तरह भेजा गया हूँ जिस तरह से वो शख्स बाद कलीमुल्लाह मर्द खुदा के भेजा गया था, जिसकी रूह हेरोडस के अहद हुकूमत में बहुत तकलीफ़ों के बाद आसमान की तरफ उठाई गई, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। दूसरा कलीमुल्लाह जो हकीकत में सबसे पहला और सैयदुल अंबिया है, दूसरे फ़िरौनों की सरकोबी के लिए आया, जिसके हक़ में है कि फिर आगे कुरान पाक की एक आयत का जिक्र करते हैं, कहते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरौना रसूला। इसको जो अपनी कार्रवाइयों में कलीम
اول کا مثیل مگر مرتبے میں اس سے بزرگ تر تھا، ایک مسیح موت کا وعدہ دیا گیا، اور وہ مسیح قوت اور طبع روحانیت مسیح ابن مریم کی پا کر اسی زمانے کی مانند اور اسی مدت کے قریب جو کلیم اول کے زمانے سے مسیح ابن مریم کے زمانے تک تھی، یعنی 14ویں صدی میں آسمان سے اترا، اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا، لہٰذا وہ میں ہی ہوں، اور سب باتوں میں اسی زمانے کے ہم شکل زمانے میں جو مسیح ابن مریم کے اترنے کا زمانہ تھا، تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو۔ پس ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس سے انکار میں جلدی نہ کرے۔ آگے لکھتے ہیں، ازالہ اوہام لکھتے ہیں، یہ عاجز نبی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ معنی کیا ہیں کہ اسی اثناء میں میرے ایک دوست اور محب مولوی حکیم نور الدین صاحب قادیان میں میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق ہے، اس دمشق لفظ سے مراد کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں، دمشق کے لفظ کی تعبیر جو الہام کے ذریعے مجھ پر کھولی گئی، پھر بعد اس کے ابو داؤد والی پیشن گوئی جس طور سے مجھے سکھائی گئی وہ پیش کروں گا۔ کہتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ مولوی نور الدین جو کہ قادیان سے میرے پاس تشریف لے کے آئے اور مجھے بتایا کہ حدیث میں جو لفظ دمشق ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، دمشق کے لفظ کی تعبیر جو الہام کے ذریعے مجھ پر کھولی گئی، پھر بعد اس کے ابو داؤد والی پیشن گوئی جس طور سے مجھے سمجھائی گئی ہے بعد میں پیش کروں گا۔ پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزید و تبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں، جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون ان کی نظر میں سہل اور آسان ہے، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا، اور چونکہ طبیب کو بیماریوں کی طرف اشارہ چاہیے، اس لیے ضرور تھا کہ مسیح ایسے لوگوں میں ہی نازل ہو، سو مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصل مسیح نہیں ہے۔ سو مولوی نور الدین نے قادیان آ کر ان کو سمجھایا کہ دمشق سے مراد قادیان ہے، پھر ان کو الہام بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ وہ قادیان ہے، تو حدیث میں دمشق کی جگہ پہ قادیان کیوں نہیں لکھا جا سکتا تھا؟ سوچنے کی بات ہے کہ حدیث میں دمشق کی جگہ پہ قادیان بھی تو لکھا جا سکتا تھا۔ تو پھر یہاں پہ ایک بات ہے، یہ اصلی والا مسیح ابن مریم اگر نہیں تو پھر ان کو اصلی والے مسیح ابن مریم بننے کے لیے ان کو کشتی نوح میں ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو مسیح ابن مریم بنانے کی ناکام کوشش کی، اور جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں۔ اگر یہ ایسے سمجھتے ہیں تو پھر ان کو وہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں سب سے بڑی اور جھوٹی بات اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق بیان کی ہے، اس میں سب سے بڑی اور جھوٹی بات کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی اور جھوٹی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ خدا تعالیٰ کا بیان نہیں ہے، اور حدیث خدا تعالیٰ کا بیان حدیث نہیں کہلاتی۔ کہہ رہے ہیں خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ دمشق پایہ تخت یزید ہو چکا ہے، اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس میں ہزار ظالمانہ احکام نازل ہوئے وہ دمشق ہی ہے، اور یزیدیوں کو ان یہودیوں سے بہت مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھی، ایسا ہی حضرت امام حسین کو بھی اپنی مظلومانہ زندگی کی روح سے حضرت مسیح سے غائبانہ درجے کی مماثلت ہے۔ پس مسیح کا دمشق میں اترنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مسیح جو حسین سے بھی مشابہت
اور دونوں بزرگوں کی مماثلت رکھتا ہو، یزیدوں کو تنبیہ کرنے کے لیے جو مسیل یہود میں اترے گا، اور ظاہر ہے کہ یزیدی طبع لوگ یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ دراصل یہودی ہیں۔ اس لیے دمشق کا لفظ صاف طور پر بیان کر رہا ہے کہ مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی مسیح ہے اور حسینی الفطرت ہے۔ یہ نقطہ ایک نہایت لطیف نقطہ ہے جس پر غور کرنے سے صاف طور پر کھل جاتا ہے کہ دمشق کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظلومانہ واقعہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقت رکھتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کافی مظلومانہ واقعات ہیں، اس لیے یہ سارا دمشق کا نام لیا گیا ہے۔ تو مرزا صاحب، آپ میں وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ان دونوں بزرگوں میں تھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو خصوصیات تھیں وہ آپ کی ذات میں کون سی ہیں، اور آپ نے وہ کون سی تکالیف اٹھائی ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہیں؟ مجھے تو ایسی کوئی تکلیف آپ کی ذات سے متعلق کوئی ایسی تکلیف نظر نہیں آتی جو کہ آپ نے ایسی تکلیفیں اٹھائی ہوں۔ اور یہ جو ذکر کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن مریم نے 14ویں صدی میں اترنا تھا آسمان سے، تو وہ میں ہی ہوں، تو یہ 14ویں صدی کا ذکر انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے۔ کبھی انہوں نے حدیث تو نہیں دکھائی کوئی کہ یہ 14ویں صدی میں یہ حدیث ہے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی آئیں گے یا 14ویں صدی میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ کبھی وہ حدیث کسی نے دیکھی؟ اگر دیکھی ہے تو مجھے بھی پلیز بتائیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں نا عربیوں سے، جن سے کہ اسلام جہاں سے چلا اور جن کو کہ ہم سے بہت زیادہ علم ہے اس بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کا، وقت کا جو ہے نا، نہ تو قرآن پاک میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں، یعنی کہ وقت کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، کوئی چیز وقت کے نام سے نہیں ہے، ٹائم کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے حدیثوں میں یا اسلام کے اندر۔ ٹائم کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ اس ٹائم یہ ہوگا، اس ٹائم یہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔